بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید اب سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے کرم، فضل، رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی ایک بہار کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا سال ہے کہ بدقسمتی کے اندر رمضان اس وقت آ رہا ہے کہ جب کرونا اپنی پیک پر ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جو نارمل کاروباری زندگی ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور ان کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں بھی بہت مشکل ہے، بہت تکلیف ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان سے بہتر کوئی ایسا موقع یا وقت ہو ہی نہیں سکتا کہ جس وقت ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تکلیف، دکھ، پریشانی، بھوک اور پیاس کا احساس ہم نہ کر سکیں۔ کیونکہ دیکھیں کہ ہم رمضان کے اندر بائی چوائس اپنی مرضی سے صبح صادق سے لے کر مغرب کی اذان تک، یعنی رفتاری کے وقت تک سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہم اپنے منہ کے اندر ایک لقمہ نہیں لے کے جاتے، ایک پانی کا قطرہ نہیں لے کر جاتے، اور وہ بائی چوائس ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بہتر وقت ہے، یہ بہتر حالات ہیں اس چیز کو محسوس کرنے کے کہ وہ لوگ جو بائی چوائس نہیں بلکہ بامر مجبوری اپنے حالات زندگی سے مجبور ہو کر اپنے حالات کی جو ستم ظریفی ہے اس کی وجہ سے جب انہیں یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی تو ان کو جب بھوک اور پیاس کی جو تکلیف ہے کس حد تک انہیں متاثر کرتی ہوگی۔ نمبر دوسری چیز یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا یہ ایک مہینہ ہے، یہ پورے رمضان، پورے سال کے لیے 11 مہینوں کے لیے یہ ایک پریکٹس سیشن ہے، یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، یہ ہمیں ٹریننگ کراتا ہے کہ تاکہ ہم رمضان کے اندر اپنی ایک ایسی ترتیب بنائیں کہ تاکہ جس کی وجہ سے ہم پورے سال رہیں اور ہماری زندگی میں بہت سے پازیٹیو اور مثبت تبدیلیاں آ جائیں۔ اب مثال کے طور کے اوپر کہ رمضان کے اندر ہم جائز حلال چیزوں سے خود کو روکتے ہیں اپنے اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں پہ ہم حلال چیزوں سے خود کو روکتے ہیں تو کم از کم غیر رمضان کے اندر ہم خود کو حرام چیزوں سے تو روکے رکھ سکیں۔ ہمارے سامنے جب کھانا پینا سب کچھ پڑا ہوا ہے مگر ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کی مرضی کے مطابق ہم صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں پر اس چیز کو ٹچ نہیں کرتے، یہی ہمارا جو درس ہے، یہی ہماری جو تربیت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے باقی 11 ماہ کے اندر بھی ہم اگر ہمارے اوپر کوئی ایسے حالات ہیں، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی زیادتی کرے تو ہم صبر کریں، شکر کریں، برداشت کریں، اور جو رمضان کے جو اعلیٰ معیار کا جو سٹینڈرڈ رمضان نے ہمیں دیے ہیں کم از کم اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ ہمیں ہوتا دکھائی دیتا نظر آئے۔ اس سے بڑھ کے میں ایک اور بات کہوں گا کہ رمضان کے اندر اکثر ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بازاروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور کہا کیا جاتا ہے جی کہ میرا روزہ لگ گیا ہے، میرا روزہ تپ گیا ہے اور گرم ہو گیا ہے، نہ جانے کیا کیا۔ حضرات گرامی القدر، گزارش یہ ہے کہ رمضان جس مقصد کے لیے آیا اور رمضان کی جو بنیادی روح اور فلسفہ صبر ہے، برداشت ہے اور اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے، اگر آپ اپنے کسی ناجائز کام کو یا کسی غلط کام کو اور اپنی بد اخلاق اور بد کرداری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس چیز کو آپ وجہ ٹھہرا رہے ہیں کہ جس کا مقصد ہی ان تمام چیزوں کا رد تھا، ان سے آپ کو بچانا تھا، تو پھر اس پورے ماہ کے اندر خالی خود کو بھوکا رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، فرض تو پورا ہو جائے گا مگر حقیقت میں کیا ہم اللہ رب العزت کو ہمارے بھوکا رہنے کا اس سے کوئی فائدہ ہے، کوئی مقصد ہے؟ بلکہ میں تو اکثر پیر نصیر الدین صاحب اللہ ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اپنے رب کے آگے جب سجدہ کرتا ہوں اور لوگ پھر اس کے بعد نخرہ کرتے ہیں کہ میں نے بڑا کمال کیا، کہا میری اوقات کیا ہے کہ میں اس کے آگے سجدہ کرتا ہوں؟ یار اس کے آگے تو یہ پورا آسمان دیکھو نا، یوں اپنی جو یہ کمر ہے ٹیڑھی کر کے، یوں گول کر کے سجدے میں 24 گھنٹے ہے، اگر اس عظیم رب کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا، وہ اتنا بے نیاز ہے، تو مجھ جیسی چھوٹی کمر کے سجدہ ہونے نہ ہونے سے، یہ سر بسجود ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز کو بھی اپنی عظیم ذات کے سامنے سر بسجود ہونے کا حق دیا، توفیق دی ہے۔ تو حضرات گرامی القدر، رمضان کے اندر اگر ہم نے وہی کام کرنے ہیں جن چیزوں سے بچانے کے لیے رمضان آیا، تو پھر گویا ہم رمضان کے اصل فلسفے کو نہ سمجھ سکے، ہم اس کے روح کا جو فیض ہے اس کو حاصل کرنے میں ہم ناکام رہے۔ ہم کم از کم رمضان کے اندر اپنے لیے ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کریں، اپنی ذات کے اندر وہ تبدیلیاں لائیں کہ چلیں کم از کم اگر غیر رمضان کے اندر اس لیول تک نہ ہو پر کچھ نہ کچھ تو اس کا رمضان کا جو فیض ہے ہماری ذات کے اندر ہمیں دکھائی دے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے، جو بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی روح ہے اور اس کا جو فیض ہے اس سے ہمیں
فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔